بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے خلاف دوسروں کے حق میں برا کہنا اور گالی دینا اور گالیوں کے ساتھ ساتھ ایسے برے الفاظ کا استعمال کرنا جس کو معاشرے کے اندر اور دین اسلام کے اندر ان باتوں کو سننے سے روکا گیا ہے۔ ہر وہ بات کہنا جو شریعت میں گناہ کہا گیا ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا، بات کرنا، فرمایا گیا کہ یہ اعمال جو ہے ایمان والوں کے نہیں ہیں۔ اگر ان اعمالوں کو ہم اپنائیں گے، مثال کے طور پر ایک تو جو ہے گالیوں کا دینا، ایک ہے اس کے اندر فحش گوئی، یعنی یہ گندے گندے الفاظ استعمال کرنا، وہ کام کے الفاظ جس کو نہ معاشرہ پسند کرتا ہے نہ دین اسلام پسند کرتا ہے، اس طریقے کے پورے مکمل طور پر برے کاموں کے باتوں کو نقل کرنا، اور دوسروں کے خلاف زبان درازی کا مطلب ایک کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی بیان کرتے ہوئے پھرنا، اس کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی، غیبت، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو فرمایا گیا یہ سب جو باتیں ہیں یہ جو ہے ایمان کے خلاف باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بتایا گیا ایمان والے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اگر جس انسان کے اندر آ گئیں وہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن اس سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم مومن ہوتے ہوئے اس طریقے کی عادتوں کو اپنے اندر رکھیں گے تو ہم کامل ایمان والے، حقیقی ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ پھر کیا مطلب ہوگا؟ دوسری جگہ احادیث میں بتایا گیا، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ مومن یہ کام نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے، وہ آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدمی کے اندر گالی دینے کی صفت ہو یا برے الفاظ بولنے کی عادت ہو یا لوگوں کے پیچھے لوگوں کو لعن طعن یعنی تانے مارنے والا ہو، ایسے تانے جس کو شریعت میں گناہ کہا گیا ہے، ایسے الفاظوں میں بات کرتا ہو، تو ان باتوں کو ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اوپر سے ایمان کو اس وقت میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ گناہ کی حالت میں انسان جو ہے ایمان سے باہر ہوتا ہے۔ اب اس حالت میں وہ جو بھی کہے گا غیر ایمان کی حالت میں کہے گا، جو بھی کہے گا اس وقت میں اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اب وہ گناہ کا کام ختم ہو گیا، تو پھر واپس ایمان میں اس کے اندر آ جائے گا۔ اب اگر گناہ کرتے وقت میں اسی وقت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ غیر ایمان کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت ہی میں ہے۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، نہیں کس درجے کے ساتھ اس کا سلوک ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس حدیث کو سننے کے بعد یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ایمان نہ ہونے کی حالت میں روح نکلنے کی وجہ سے وہ آدمی سیدھا جہنمی ہی ہوگا۔ تو محدثین اکرام اس حدیث کو رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول
کلام کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو کوئی ایمان والا ایسی عادتیں نہیں اپنائے گا، اگر کوئی اپنا رہا ہے تو اس وقت میں اس کے اوپر سے ایمان ہٹا لیا جائے گا تو وہ غیر ایمان والا ہونے کی حالت میں وہ کام کر رہا ہے۔ جس وقت میں وہ کام کرے گا اس وقت میں ایمان ہٹنے کی وجہ سے غیر ایمان ہونے کی حالت میں وہ کام کرنے والا ہوگا، تو اللہ کے رسول کا قول بھی اس کے ساتھ نہیں جڑنے والا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے، اسی لیے یہ جو عادتیں ہیں ان عادتوں سے ہمیں مکمل طور پر بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور ہمارے اپنوں کو بھی ایسی عادتوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں معمولی سی ہوں گے لیکن یہ انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے اعمال ہیں، اس پر بہت توجہ